اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين حمد ثنا اس خالق تائیں جس آسمان بنائے کیسی رفعت عظمت والے تھما باج ٹکائے سورج چند منور کیتے اور ہزاراں تارے باجو مدت ہور کسے دی کرسی عرش سوارے ایک مٹھے ایک کھارے اس وچ سائے دریا چلائے نال پہاڑاں محکم زمیاں وچوں نہراں جاری سب اسباب پیارو زیدہ کارن خلقت ساری پہلو رحمت واؤں بھیجے پھر بدل اٹھن بھاری پھر نال اندازے می وساوے ریج کرے جگ سارا قدرت سے تی پانی اتے بیج زمین وچ پالے پھر سخت زمین دی نرم گوری قدرت نال نکالے جیوں جیوں پرورش کرے انگوری شاخہ جاں اتاں نازک نرم جڑا جیوں ریشم تیوں تیوں جاں ہٹھا پاتر شاخہ نازک محکم پھل عجائب کلیاں ہر آفتی رکھ پکاوے میوے سٹے پھلیاں ہر دانے تے لکھیا خالق نام جو کھاون والا
کھاون والیاں خبر نہ کائی جانے رب تعالی چتھن کارن دند بنائے وچ زبان ہلاوے نال لعاب ملائم کر کے قادر دھک لنگاوے واہ 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 خالق مالک رازق صاحب فضل کرم دا شکم مائی دے اندر ویکھو بچہ کیویں پلدا اتھے روزی دا کوئی راہ نہ ہووے رحم چفیروں گھیرا او خالق قدرت نال کھواوے ماں پیو کچھ نہ جھیڑا حمد ثنا اس خالق تائیں جس آسمان بنائے کیسی رفعت عظمت والے تھما باج ٹکائے ہر قسم دی حمد و ثنا تعریف کبریائی بڑائی اللہ تعالی واسطے خاص ہے درود و سلام امام الہدا امام الانبیاء امام اعظم محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحابہ وسلم تے واجب الاحترام عزیز سامعین کرام سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کردن فرماندن کہ ایک دن اللہ دے پیارے محبوب کریم رؤوف الرحیم رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماندے نے کہ میری امت دے اتے بہت بڑی ذلت رسوائی اور پستی والا وقت اس ویلے ہو سی جس ویلے میری امت دے لوگ مال غنیمت نو ہڑپ کر جاسن پھر فرمایا رسوائی تو ذلت والے وقت لوگاں دی نشانی اور علامتیں ہیں کہ او زکاة نو چٹی سمجھ سن اس ویلے لوگاں تے بہت بڑی ہلاکت آوے سی جس ٹائم لوگاں دی پوزیشن ہو سی کہ لوگ اپنی گھر والی اپنی سوانی اپنی بیگم صاحبہ دا آخر منسن بات منسن لیکن والدہ دی نافرمانی کر دے سن وہ لوگ ذلت رسوائی دی ہلاکت دا سبب ہو جاسن جیرے دوستان دا احترام کرسن لیکن والد گرامی اپنے بابا اپنے والد صاحب دا احترام نہ کرسن فرمایا انہاں لوگاں واسطے ذلت رسوائی ہے جنہاں لوگاں دی حالت ہو سی کہ سیاکار بدکار قسم دے حکمران انہاں تے مسلط ہو سن اس ویلے انہاں لوگاں دے اتے ہلاکت اور بربادی ہے کہ جنہاں دی پوزیشن ہے کہ وہ ایک غلط کار اور بدکار آدمی دا احترام شرارتی بندے دا احترام اس وجہ تو کرسن تاکہ ساڑھے اتے دی شرارت دا اثر نہ ہو جاوے فرمایا اس ویلے شراب عام ہو جاسی سیاکاری عام ہو سی بازاری غلط کاری اور دنیا دے معاملات عام ہو سن فرمایا او قوم انہاں دے اندر آخری رسوائی اور ہلاکت والا کام ہے ہو سی کہ موسیقی عام سن دے ہو سن پھر ہلاکت کس طرح ہو سی سرخ ہوا چل سی اس طرح دی اندھیری اور آندھی ہو سی کہ لوگ تباہ و برباد ہو سن انہاں دی تباہی دا سبب کی ہے کہ انہاں نو زمین دے اندر دھسیا وے سی زلزلے دی طرح زمین اپنے اندر انہاں نو سمیٹ لے سی اور انہاں دے چہرے مسخ ہو جاسن فرمایا اے علامتاں غلط کار لوگاں نہ جس ٹائم سامنے آویں پھر وہ لوگ سمجھ لویں
کہ لوگوں کے اتنے ہلاکت بربادی اور رسوائی آن والی ہے۔ اس حدیث دے بیان کرن تو بعد میں چاہتا کہ اختصار دے نال اللہ دے پیارے محبوب کریم رؤوف رحیم رحمت اللہ عالمین دے پیارے ارشادات گرامی سنائے جاون اور اللہ تعالی دا قرآن سنایا جاوے۔ دعا فرماؤ اللہ تعالی مینوں صحیح صحیح حق سچ بیان کرن دی اور سارے نو عمل کرن دی توفیق بخشے۔ ایک دن اللہ دے پیارے محبوب کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ویکھ دینے ایک بندہ گانے گا رہا ہے، غلط قسم دے اشعار سنا رہا ہے۔ آپ فرماندے نے شیطان نو خاموش کراؤ۔ جدوں انہوں خاموش کرایا گیا پھر ارشاد فرمایا کہ لوگوں یاد کرو کہ اس تو بہتر ہے بندہ اپنے پیٹ دے اندر پیپ اور غلط خون اپنے پیٹ دے اندر پیپ داخل کر لوے پر غلط قسم دے اشعار داخل نہ کرے، کیونکہ اللہ تعالی نے اعلان فرمایا والشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون والشعراء یتبعہم الغاوون۔ فرمایا شعر و شاعری دے پیچھے چلنا لے بھٹکے ہوئے لوگن گمراہ لوگن کیری شعر و شاعری غلط قسم دی شیطانی ترجمانی اور غلط قسم دے اشعار۔ فرمایا انہاں دوں پسند کرنا لے انہاں دے پیچھے چلنا لے کون لوگن؟ گمراہ لوگن۔ اور اللہ تعالی نے قرآن کریم کے اندر سانو سمجھایا ہے وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ۔ کیا تسی نہیں دیکھ دے کہ شعر و شاعری کرنا لے دیوانیاں پاگلاں جہازاں اور نشائیاں دی طرح سر مار دے پھر دے ہوندن اور انہاں دی پوزیشن کی ہوندی ہے وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ۔ وہ جیرا کچھ کہہ رہے ہوندن انہیں وہ خود کر دے نہیں۔ اس تو مراد کیا ہے؟ غلط قسم دے اشعار۔ اور وہ کس طرح کہہ دن کہ جس طرح غلط قسم دے تصور اور غلط قسم دے اشعار شعر و شاعری انہاں دی کوشش ہوندی ہے تو انہاں دی پوزیشن یہ ہے کہ حلال تا حرام دے فرق کرن دے اندر یہ چیز دلیل ہے کہ جیری چیز جائز ہے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مسلمان اپنے واسطے پسند کرے دوسرے مسلمان واسطے بھی وہ پسند کرے، اور حرام ہے کہ بندہ دوسرے واسطے کچھ اور پسند کرے اور اپنے واسطے اور پسند کرے۔ وہ کس طرح؟ وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ۔ زبان تو جو کچھ کہہ رہے ہوندن وہ نہیں کر دے، جبکہ اللہ تعالی نے اعلان فرمایا ہے قولوا قولا سدیدا، لوگوں گل کرو بات کرو سیدھی سونی بات کرو، قولوا للناس حسنا، اس طرح دی اچھی بات کرو کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماندن صبح صبح سویرے سویرے سارے اعضاء زبان دی منت کر دن، زبان نو درخواست کر دن کہ وہ زبان خیال کری تیری وجہ دے نال ساڈی عزت ہے، تیری وجہ دے نال ساڈی رسوائی ہے،
زبان نو کی کہندن ہاتھ بھی کہندن پیر بھی کہندن سارے جسم دے اعضاء کہندن او زبان تو خیال کری تیری وجہ نال کہ ساڈی بے قدری تو رسوائی نہ ہو جاوے اللہ اکبر واقعی اس طرح ہے کہ جس دا خلق ہے اون دا ملک ہے جس بندے دا اخلاق اچھا نہیں ان دی پوزیشن کی ہے میاں صاحب تھک گئے ہو حضرت تھک بیٹھے ہو اللہ تمہیں جزائے خیر دے جاؤ سو جاؤ کیوں بھئی جرے تھکے بیٹھے ہو پیچھے چلے جاؤ جرے سننا چاہتے ہو اگے ہو جاؤ جرے سونا چاہتے ہو پیچھے تشریف لے جاؤ کیوں بھائی سننا چاہتا ہے یا سونا چاہتا ہے ایک انتخاب کرو سونا چاہتے تو وہ پیچھے چلا جاؤ جرے سننا چاہتے ہو اگے ہو جاؤ چھیتی ناظرہ وقت اتنا نہیں ہے گا کیوں بھائی اتھے آ جاؤ جگہ خالی ہے بڑی تھا خالی ہے جزاکم اللہ حسن جزا میرے خیال تسی سارے ہی سونا چاہتے ہو تو میں بھی نہ تھکا ہو یہاں تھوڑی طرح اللہ تمہیں جزائے خیر دے بس مختصر واز ہے اگے ہو جاؤ بھائی جزاکم اللہ حسن جزا فرمایا صبح صبح سویرے سویرے سارے اعضاء زبان دی منت کر دیں لو زبان خیال کری تیری وجہ دے نال تیری وجہ دے نال ساڈی عزت بن جانی ہے تیری وجہ دے نال ساڈی رسوائی ہو جانی ہے یعنی زبان اگر تیرے اچھے اعمال اچھی گفتگو ہوئی تو تیری وجہ نال سانو ہی بھاگ لگ جاسی اگر زبان چلان والا بندہ غلط بد زبانی کردا رہے تو سارے جسم دی بدنامی ہوندی ہے تو سارے جسم نو رسوائی اٹھانی پیندی ہے اس واسطے سمجھایا گیا علم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین او دنیا دے اندر جیون والے ہو زندگی بسر کرن والے ہو ویکھ لو اللہ تعالی نے دو اکھاں دتی ہیں کس واسطے دتی ہیں ان اکھاں دے نال بندہ اللہ تعالی دی سونیاں سونیاں نعمتاں نو ویکھے الم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین پھر اللہ تعالی نے دو ہونٹاں دے درمیان زبان دے دیتی اور زبان سبحان اللہ انہاں دو چیزاں وچوں ایک ہے کہ محبوب کریم نے فرمایا جرا زبان دی ضمانت دے وے اپنے نفس دی ضمانت دے وے میں محمد انہوں بہشت دی خوشخبری سنانا لیکن بندے بد زبانی کس طرح کر دیں اپنی زبان دے نال اللہ دا ذکر نہیں کر دے آخرت دا فکر نہیں کر دے مرن دی تیاری نہیں کر دے آخرت دی سرداری نہیں سوچ دے اللہ دی یاری نہیں سوچ دے بلکہ زبان دے نال ساری دی ساری بد زبانی کر دے رہن اللہ تعالی نے فرمایا اس طرح دے لوگاں دا حال ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهُوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا خذوا أولئك لهم عذاب مهين وإذا تتلى عليه آياتنا ولى مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم فرمایا وَمِنَ النَّاسِ اور بعض اس طرح دے انسان نے اشتری ایک جو خرید و فروخت کر دینے لین دین کر دینے تجارت کر دینے لہو الحدیث بہودہ چیزاں دی سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرما دینے لہو الحدیث تو مراد گانا بجانا اور موسیقی ہے پھر اس طرح نہیں فرمایا 3 بار اللہ تعالیٰ دی 3 مرتبہ قسم اٹھا کے فرمایا اللہ تعالیٰ دی قسم ہے اللہ تعالیٰ دی قسم ہے اللہ تعالیٰ دی قسم ہے لہو الحدیث تو مراد گانا بجانا ہے نال فرمایا الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء الزرع او لوگو
یہ راگ، یہ غلط قسم دی آوازاں ایویں دل دے اندر نفاق پیدا کر دیا جی میں پانی دے آن نال گھاس پیدا ہوتا ہے، پانی آوے تو سبزہ پیدا ہوتا ہے، گانے سنے تو دل دے اندر نفاق پیدا ہوتا ہے۔ اس وقت سمجھایا گیا یہ جھمراں اتے تاڑیاں کی ہاں، یہ گلشن تے پھل واڑیاں کی ہاں، پردیس وچ ماڑیاں کی ہاں، ذرا سوچ سے جھمراں تے تاڑیاں کی ہاں، سچ نالیتی کو چیڑی الٹا بدھیندا تریڑی یار پانی گلیندا ریڑی اچے ٹبے ویران ہوئے واللہ مستقبرن کأن لم يسمعها كأن في اذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم۔ ایک دن اللہ دے پیارے محبوب کریم دا یار دیندار دین دی بہار سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے دوست سیدنا نافع دے نال سفر کر رہے نے تو نال آواز سن دینے، ایک بندہ بھینسری بجا رہا ہے، بین بجا رہا ہے، آواز سن دیں سیدنا عبداللہ ابن عمر کہنے اے میرے یار دیندار دین دی بہار، اے پیارے نافع گل اس طرح ہے کہ جس ٹائم یہ آواز نہ آوے مینوں دسی میں اپنے کناں نوں بند کر رہا۔ کی فرمائے؟ میں اپنی سماعت نو بند کر لینا، اپنی اللہ اکبر سماعت کچھ نہیں سننا تے آواز غلط جری آ رہی ہے جس ٹائم نہ آوے تو مینوں دس دیویں۔ کچھ سفر چل دیاں سیدنا نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے اے پیارے ابن عمر ہن آواز نہیں آ رہی، جدوں آواز نہیں آ رہی سی تو اللہ اکبر نتیجہ نکلا سیدنا ابن عمر نے اپنے کناں وچ رکاوٹ بھی کڈی تے نال فرمان لگے اے پیارے میرے یار میرے تو سوال کر میں کم کیوں کیتا ہے؟ اس واسطے کیتا ہے کہ اس طرح ایک دن میں پیارے محبوب کریم دے نال دو جہانہ دے سردار دے نال نبیاں دے امام دے نال کائنات دے تاجدار دے نال ساری کائنات دے سردار دے نال میں سفر کر رہا سی، اللہ دے پیارے محبوب نے اس طرح دی آواز سنی اپنے کناں نوں بند کر لیا۔ اللہ فرمایا میری ڈیوٹی لائی کہ جس ٹائم آواز نہ آوے مینوں دسی۔ فرمایا میں پھر اس طرح کیتا اللہ دے پیارے محبوب کریم نو عرض کیتی اللہ دے رسول ہن آواز نہیں آ رہی۔ محبوب کریم نے اپنے کناں وچوں اور رکاوٹ کڈ لئی، اے رسول کریم دی سنت ہے غلط آواز نو نہ سننا، لیکن ویکھ لے ساڈی پوزیشن کی ہے، ساڈے حالات کس طرح دے، ساڈا وسیب کس طرح دا، ساڈی پنڈ اور ساڈی بستی، ساڈے شہر اور ساڈے کوٹ، ساڈے بازار، ساڈے حالات اس طرح دے نے کہ غلط قسم دی آوازاں نو پسند کیتا جاندا ہے۔ ایک دن سیدہ طیبہ طاہرہ عائشہ صدیقہ لئیکہ عتیقہ رفیقہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی رفیقہ حیات مومنہ دی امی صدیقہ کائنات ایک دن اپنے گھر دے اندر داخل ہون والی عورت نو ویکھ دی ہوندے پیراں دے اندر گھنگروں بدے ہوئے۔ کی ویکھ دی؟ عورت آ رہی ہے لیکن پیراں دے اندر کی ہے؟ گھنگروں بدے ہوئے۔ تے صدیقہ کائنات فرماندی ہے او پیراں دے اندر گھنگروں بن کے آن والی خاتون تینوں ساڈے گھر آن دی اجازت نہیں، جا چلی جا، اپنے گھر داخل نہیں ہون دیتا۔ تو ہن ویکھ لے کہ رسول دے گھر دے اندر تو گھنگروں بد کے اللہ اکبر پیراں دے اندر خاتون نہیں آ سکتی۔ تیری پوزیشن ہے کہ تو موبائلاں دے اندر شیطانی آوازاں بھر کے مساجد چ آ جاندے۔
ادھروں قرآن دی تلاوت ہو رہی ہے، ادھروں تیری پوزیشن ایک ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے فرمان دی بغاوت ہو رہی ہے۔ محبوب کریم فرماندے نے الجرس مزامیر الشیطان، او لوگوں گھنٹیاں دی آواز شیطان دی آوازاں وچوں ایک آواز ہے، اور گھنٹیاں والا مذہب عیسائیاں دا ہے۔ ساڈا مسلک عقیدہ آسان والا ہے، قرآن والا ہے۔ لوگوں نہ جانے کی ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے جس دن اللہ تعالیٰ نے شیطان نو رجیم قرار دیتا، ملعون قرار دیتا، لعنتی قرار دیتا، تے شیطان آکھن لگا مالک کریم مینوں تھوڑی جی عمر لمبی دے دے۔ اللہ نے عمر وعدو وعد کر کے لمبی دے دیتی، تے نال ارشاد فرمایا اللہ اکبر، او شیطان تیری عمر لمبی ہو گئی۔ تے ابلیس آکھن لگا اللہ ایک اور بھی گل سن لے، میں تیرے بندیاں نو گمراہ کرن واسطے انہاں دے سامنے دے پاسوں، انہاں دے سجوں کھبیوں انہاں نو روکدا رہساں، دین دے کماں تو انہاں نو ٹوکدا رہساں۔ محبوب کریم نے اعلان فرمایا جا جا شیطان تینو چیلنج ہے۔ کس طرح دا چیلنج ہے؟ واستفزز من استطعت منهم بصوتک، اپنی ایڑی چوٹی دا زور لاؤ جنہ ہو سکتا ہے۔ قرآن کریم دے دینا یار، واستفزز من استطعت منهم بصوتک، جا شیطان تو اپنی ایڑی چوٹی دا زور لا، پر جیرے میرے قرآن دے نے وہ تیری آواز دی طرف توجہ ہی نہیں کر دے۔ بن دے جڑے قرآن دے اللہ دے ہر فرمان دے، بن دے جڑے قرآن دے اللہ دے ہر فرمان دے، او سرخرو میدان دے نظریا کنارہ پار دا، قرآن نو پڑھ کر نیک عمل، قرآن نو پڑھ کر نیک عمل، ہر نیک عمل دا مٹھڑا پھل، اتھوں ونجنا پوسی آج یا کل، نزدیک دسے تیڑی ساڑی منزل، بہت سخت سنیدہ روز حشر جتھے آدم بھی حیران دسے۔ شیطان نے اپنی مرضی دیاں انداز آوازاں بڑھائی ہیں، تو اللہ تعالیٰ دے رسول کریم نے فرمایا لوگوں دیکھ لو شیطان اپنی آوازاں نال لوگاں نو گمراہ کر رہا ہے، قرآن گواہی دے رہا ہے۔ واستفزز من استطعت منهم بصوتک، نالی محبوب کریم نے فرمایا من لم یتغن بالقرآن، اس طرح کرو تسی قرآن نو سونے انداز نال اچھی آواز نال پڑھیا کرو۔ جیرا قرآن نو سونا کر کے نہیں پڑھدا، اچھی آواز نال اچھی آواز نال نہیں پڑھدا، وہ میری جماعت وچوں میری امت وچوں نہیں، فلیس منا، وہ میری جماعت وچوں نہیں میری امت وچوں نہیں۔ اسا سوچئے کہ اسی ساری زندگی کی کر دے رہے ہیں، گھر مسلمان دا، بستی مسلمانہ دی، سواری مسلمانہ دی، بسکار مسلمانہ دی، بازار مسلمانہ دا، دکان مسلمانہ دی، آواز شیطان دی، اے تے گل چنگی لگ دی نہیں۔ اللہ دے محبوب کریم نے فرمایا لوگو الغناء ينبت النفاق فی القلب، تے جیرے لوگ راگ سن دے رہن دل، شیطانی آوازاں سن دل، انہاں دے دل دے اندر نفاق پیدا ہو جاندے۔ جنہاں دے دل دے نفاق ہویا ہے وہ کی کر دیں؟ لہو الحدیث، بہودہ چیزاں سن دیں۔ کس طرح سن دیں؟ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ۔ لوگانوں اللہ نے رسوائی والا ذلت والا عذاب دیتا ہے۔ کنا لوگا واسطے عذاب ہے؟ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، جنہیں لوگاں نو گمراہ کر دینے اللہ دے سدھے رستے، نماز والے تو، قرآن والے تو۔ اور کس طرح؟
لیضل عن سبیل اللہ بغیر علم. کوئی علم نہیں، نماز نہیں ہوندی، جنازے دا پتہ نہیں، کوئی سمجھ نہیں. وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا، بس انہاں دی گل کی ہوندی یار شغل نہ ویکھیے، ماڑا جی حادثہ نہ کر لئیے. جیندیاں جا جہان ہے اور مویاں دا قبرستان ہے، کوئی تھوڑی جی حادثہ مذاق نہ کریے. وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا، وہ ٹھٹھا کر دینے، مخول کر دینے، مسخری کر دینے. مالک نے دنیا والا نو سمجھایا اولئک لہم عذاب مہین، یہ تو لوگ جنہاں واسطے مہین عذاب ہے، رسوا کرن والا عذاب ہے، تباہ کرن والا عذاب ہے، جنہاں واسطے اس طرح دی رسوائی ہے. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آیاتنا، جدو سونیاں سونیاں آیتاں سنائیاں جاون واللہ مستکبرن، پھر تکبر کر دینے. کَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا فَبَشِّرْهُ بعذاب علیم. انہاں واسطے دردناک عذاب ہے جڑے قرآن کریم نو سن دے ہی تکبر شروع کر دین. او کس طرح؟ جدو قرآن دی تلاوت دی واری آوے نا، یا مسجد وچ آن دی واری آوے، پھر لوگاں نو بڑی جماعت یاد ہوندی، کہندے یار اے ساڈی جماعت دے لوگ نے. سینما جان دی واری آوے، نوٹاں تے ووٹاں دی واری آوے، رچ کتیاں دا دنگل ہوئے، میلے ہومن، کشتیاں ہومن، تماشے ہومن، میچ ہومن، کسی نو اپنی جماعت یاد نہیں ہوندی. دوڑاں لا رہے ہیں، کہندے نے یار شغل نہ ویکھیے. قرآن دی تلاوت ویلے اس ساڈی جماعت دے نہیں. مرکز توحید دیرا غازی خاتون دورو دورو آ کے طالب علم آ کے اللہ دا قرآن سناویں تے نال نو سمجھاویں. ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئک کان عنہ مسئولا. او بیلیوں، ساتھیوں، سجنوں، او میرے ویروں سن لو، اللہ تعالیٰ دے قرآن کریم نو ایک دن آن والا ہے. کس طرح دا دن ہوئے گا؟ ان السمع، پوچھا ویسی کی سندا رہی ہے؟ قرآن سنیائی ہے شیطان نو سنیائی. والبصر، کی ویکھدا رہی ہے؟ قرآن کریم نو ویکھائی ہے شیطانی معاملات نو ویکھی. ساریاں ساریاں راتاں شیطانی معاملات ویکھدا رہے ہیں، تینوں سمجھی کوئی نہیں، دینداری تیرے اندر ذرا ہی نہیں. اپنے دنیا دے کھاتے تے کاروبار دیاں کتاباں تے ویکھدا رہے ہیں، پر اللہ دی کتاب نو نہیں ویکھیا. او جو روزانہ تو اخبار نو ویکھدا رہے ہیں پر قرآن نو نہیں ویکھیا. روزانہ تو دنیا دے اعمال، افعال، کردار، چال معیار، اللہ اکبر، دنیا دے سارے راون کھاون پاون تے زندگی ہنڈاون والے معاملات نو ویکھدا رہے ہیں، لیکن قرآن نہیں ویکھیا. ہن اے دس والبصر، ان السمع والبصر. اللہ اکبر. پوچھا کس طرح ویسی؟ غریب دے گھر دے اندر ایک بلب چلدا ہے تو مہینے بعد بجلی دا فاتورہ بل آندا ہے 1000 روپیہ. کتنی آیا؟ تو ماڑا بندہ بیچارہ وہ فاتورہ تے بل اٹھا کے روندا پھردا ہے، کہندا ہے قاری صاحب ایک بلب چلدا ہے، وہ بھی بجلی دھوکھے دیندی ہے، لیکن آیا بل کتنا ہے؟ تو قاری صاحب انہوں جواب دیندے نے، او چودھری میاں آ گل سن لے، ایک بلب چلدا رہے ہیں، دھوکھے بھی جھلدا رہے ہیں، پھر بھی 1000 دا بل ادا کر رہے ہیں. ہن اے دس مالک نے 2 اکھاں لا کے 2 بلب روشنی والے لا دیتے.
وہ جیری بجلی دھوکھے دیندی رہی اوندا تے بل ادا کیتے جیرے مالک نے دو اکھاں والے نور دتے نے حد نگاہ تک ویکھ رہے ہیں ادھی رات تو بعد بھی ویکھ رہے ہیں پونے ایک دا ٹائم ہون والا ہے اس ویلے بھی ویکھ رہے ہیں صبح دی نماز تو بعد بھی ویکھ رہے ہیں دوپہر نو بھی ویکھ رہے ہیں شام نو بھی ویکھ رہے ہیں اے دست سی او ایک بلب دا تے تینوں فکر ہے جیرے مالک نے دو اکھاں والے نور عطائے نے تے تینوں نبی نے بھی وکھائے نے پھر تو دس دے ایندا کیڑا بل ادا کیتا ہی ہاں ہاں لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید اگر تم مالک دے شکرانے ادا کیتے اللہ نے اعلان فرمایا تینوں مالک نے وعدو وعد کر دینا ہے اے جتنا ملیا ہے اس تو اور زیادہ مل جانا ہے ڈبل مل جانا ہے چگنا مل جانا ہے او دگنا مل جانا ہے مالک نے تینوں وعدو وعد کر دینا ہے وَلَئِن كَفَرْتُمْ اگر تو قرآن دا انکار کر داری ہو اللہ دے اعلان دا بیان دا انکار کر داری ہو نماز دا انکار کر داری ہو ان عذابی لشدید اللہ تعالیٰ دا عذاب بڑا سخت ہے کس طرح سخت ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا اس ساڑی معیشت کیوں تباہ ہوندی جا رہی ہے کدے اسی سوچے معیشت ساڑی برباد ہو رہی ہے دل بڑا کردائی بھائی میں نو کہندے نے بھی 1.5 گھنٹہ آواز کری تو میرا دل کردہ سی میں 3 گھنٹے آواز کرا کتنا لیکن اے ہستیاں جریاں جی میں بیٹھیاں نہیں میں آواز سنیں دے نے اے دے 15 منٹ ہی نہیں سن سکتے بیچارے کیوں بھائی آواز سنن واسطے تھوڑا جہاں اگو مزاج ویکھنے بندے نہیں تھے اگے بندیاں دے دانے تے نہیں مک گئے کیوں بھائی کیوں نہ میں آواز سناندا رہا تو صبح کو پوچھے آواز کس طرح دا سی کہندے ڈاڈا چنگا تاکہ کی بیان ہویا اے سانو پتہ کوئی نہیں ایک ایک گل یاد ہوئے کی ہوئے تو ویکھ لے دشمن نے دشمنی کی تھی کس طرح دشمن نے دشمنی کی تھی ایک دن آیا مسلمان ایک مٹھوں کے اتفاق کر بیٹھے اعلان کر لیا سارے نے پاکستان دا مطلب کیا ہونے پتہ چلتا ہے بھی کنے ایک پانی نے کنے ایک دانے نے تواڈے کول کنے ایک پانی دے اندر رہندے ہو تسی سارے نہیں جواب دے رہے پاکستان دا مطلب کیا جرے جاگ دے ہو نا بیدار بیٹھو کھچ کے آواز دا جواب دو پاکستان دا مطلب کیا اجے بھی ادھے بولے ہو سارے نہیں وہ آخر والے نہیں انہاں دی آواز نہیں آ رہی پاکستان دا مطلب کیا لا الہ الا اللہ جدوں پاکستان دا مطلب لا الہ الا اللہ بنیا تو پھر اس سرزمین تو ہندو نو نسنا پیا پھر اس سرزمین تو سکھ نو رسوا ہونا پیا اعلان ہو گیا اور تو سارے مسلمان اللہ اکبر اتفاق کر کے ایک مٹھ ہو گئے نے سارے کہندے نے اللہ اکبر گورے بھی کہندے نے کالے بھی کہندے نے دیہاتی بھی کہندے نے شہری بھی کہندے نے علم والے بھی کہندے نے بے علم بھی کہندے نے سارے کہندے نے لا الہ الا اللہ جدوں اے مطلب ہویا تینہ دا تصور کی سی پاکستان دا مطلب کیا اذان سن نماز دعا لا الہ پاکستان دا مطلب کیا موسیقی چھوڑ قرآن سنا لا الہ الا اللہ تو پاکستان دا مطلب کیا حرام چھوڑ حلال نو کھا لا الہ الا اللہ جدو ساڑے بابیاں نے ساڑے وڈیریاں نے ساڑے بزرگاں نے اے مطلب حاصل کر لیا
تے اتھوں ہندو نو اللہ اکبر نسنا پیا، ہندو نسایا گیا بھجایا گیا تے ساڈے جڑے مسلمان رہندے سن، کوئی جوناگڑھ رہندا سی، کوئی امرتسر رہندا سی، کوئی گرداس دے اندر رہندا ہے، کوئی کرنال دے اندر رہندا ہے، کوئی اللہ اکبر لکھنؤ دے اندر رہندا ہے، کوئی روپڑ دے اندر رہندا ہے، کوئی اللہ اکبر دہلی تے دلی دے اندر رہندا ہے، جتنی دور رہندے سن انہاں نے سنیا کہ پاکستان دے اندر لا الہ الا اللہ دا علم بلند کیتا جا رہا ہے، او بھی ہولے ہولے اتھوں چلنا تے ہجرت کرنا شروع کر دیتی۔ انہاں کیویں ہجرت کیتی؟ کہندے آئے وطن چھوڑا امن چھوڑا چمن چھوڑا، ہمارے پاس جو کچھ تھا تیری خاطر لٹا چھوڑا یا رب۔ ایویں چل دے آئے کیویں بھاویں جو اپنے ویرانو اکھاں دے سامنے شہید ہوندیاں تڑپدیاں ویکھدے آئے، بھاویں جو اللہ اکبر اپنے جگر گوشیاں نو اللہ اکبر جنازیاں نو کندے دے کے ہتھاں دے نال زمین دے اندر دفنا کے آ گئے۔ اللہ اللہ او چل دے آئے تے کہندے آئے وطن چھوڑا امن چھوڑا چمن چھوڑا، ہمارے پاس جو کچھ تھا تیری خاطر لٹا چھوڑا یا رب۔ یہ اپنے ہیں تو چھوڑے گئے، یہ رشتے ہیں تو توڑے گئے، تیری توحید کا دامن تیرے قرآن کا دامن ہم نے بھی نہیں چھوڑا یا رب۔ اللہ اللہ چل دے آئے کیویں چل دے آئے؟ ہمارے تنگ رہنے سے ہے خوش ناسور طاغوتی، شیطان انہاں دے اللہ اکبر تنگ کرن دے نال بڑا خوش ہوئے، لیکن انہاں نے ہجرت کر لئی، جگر گوشے کٹوا لے، ساریاں تکلیفاں اٹھانا برداشت کیتیاں، لیکن نہیں برداشت کیتا تو مسلمانہ تو دور رہنا برداشت نہیں کیتا۔ آ گئے سارے، جس ٹائم آ گئے تو چھا گئے، آ گئے چھا گئے تو نیکیاں کما گئے، تو شیطان نو بڑی تکلیف ہوئی۔ ابلیس وہ جڑے شکست خوردہ ہندو سن یا سکھ سن، کافراں تے کراڑاں دے نال جا کے ابلیس نے میٹنگ کی۔ کس طرح دی میٹنگ کی؟ ابلیس آکھن لگا او بیلیو، ابلیس اپنے دوستاں نو بلان لگا، او ہندو سکھو مسلمان تو لا الہ الا اللہ دے پرچم تلے پاکستان دی سرزمین تے کٹھے ہو گئے نے، اے تے ایک قوت بن جان گے، انہاں نو رسوا کرن واسطے کوئی طریقہ تانوں نہ دس دیواں۔ سارے کافراں نے آکھیا بچے خاموش ہو جاؤ بھائی، سارے نے آکھیا کیا ہاں استاد جی دس دیو۔ ابلیس انہاں دا استاد ہویا کافراں دا، تو انہاں ابلیس نو آکھیا بھی ایویں کرو، انہاں نے تانوں موزے وچوں گلی کوچے وچوں پنڈ تھاں وچوں اپنے چک وچوں یا اپنے شہر وچوں کڈیا ہے نا، تسی ہن سینما تے فلماں بنانا ڈرامے بنانے شروع کر دو، او جڑا انہاں دا جہیز والا کمرہ ہے نا خاص، اتھے تانوں میں لے چل سا۔ ابلیس کی آکھن لگا، انہوں نے اتھے بیٹھ کے کی بنائی؟ فلم بنائی، ویکھتے رہندے ہو نا، شرم والی گل ہے۔ انہوں نے شکست خوردہ ہندوؤں نے، شکست خوردہ سکھاں نے، انہوں نے شیطانہ نے ساڈے آن والی نسل نو برباد کرن واسطے او بے ایماناں نے ابلیس دی مشاورت نال دوروں دوروں ہندوستان دی سرزمین تے بیٹھ کے شیطانی ڈرامے بنائے، شیطانی پروگرام بنائے تاکہ ساڈی عزت نو رسوا کیتا جاوے، مسلمان دی آن والی نسل نو تباہ و برباد کیتا جاوے۔ تو ہویا اس طرح
کہ وہ سارے پروگرام جڑے انہوں نے باہر بیٹھ کے بنائے نے وہ ساڈے سیج والے تے جہیز والے کمرے وچ چلدے پے ہوندے. ٹی وی دے اندر وی سی آر دے اندر ساڈے گھر ہندو آیا ہے کہ نہیں؟ کیوں بھائی؟ تو ساڈے وڈیاں نے چنگا کام کیتا نسان والا یا تو چنگا کام کیتا لے آن والا؟ دو وچوں ایک سچا ایک جھوٹا. ہن تو دس بھی پاکستان بنان والے ساڈے بابے جھوٹے سن یا تو جھوٹا ہے؟ بیٹھک مسلمانہ دی کار مسلمانہ دی اللہ اکبر تہار حال ہے کہ اللہ اکبر ہوٹل مسلمانہ دی گھر مسلمانہ دا شادی مسلمانہ دی خوشی مسلمانہ دی بازار مسلمانہ دا پروگرام ہندوؤں دا. تینوں کسی نے سمجھایا نہیں قرآن سنایا نہیں. بڑی جی غیرت اپنے دل دے اندر پیدا کر. بے غیرت نو نہ اللہ دا دیدار ہو سی نہ رسول دا پیار ہو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. سارے نال پڑھو نا اعوذ باللہ. سستی دور ہو جاسی. تھوڑا جہاں پڑھو سیدھے ہو کے بیٹھو بس گل ختم کر دیں انشاءاللہ. اعوذ باللہ اعوذ پڑھو بھائی. تسی بھی تھوڑا جہاں مارا جہاں سیدھے ہو جاؤ نا. جی میں قرآن پڑھن واسطے بندہ بیٹھ دے نا اوے بیٹھو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان. اللہ تعالیٰ نے غیرت سمجھا دیتی تے ایمان تے بے ایمان دی تمیز تے سمجھ سکھا دیتی. مسلمانہ دا تے اللہ اکبر کافران دا تقابل سمجھا دیتا. لا تجد قوما یؤمنون باللہ. او میرے محبوب نہیں ویکھو گے تسی انہاں اس قوم نو جیڑی قوم لا الہ الا اللہ تے ایمان لے آوے نعرے مرن دی ہوئے ایمان لے آندی ہوئے. پاکستان دا مطلب کیا؟ وہ جڑے اے نعرہ مار دینے انہاں دے بارے قرآن دس رہا ہے اللہ اللہ یؤمنون باللہ. اللہ نال بھی ایمان لے آویں تو پھر ایک کم کرن بھیڑا تو مارا. او کیرا مارا کم ہے؟ یوادون من حاد اللہ ورسولہ. نہیں ویکھیں گا تو اللہ رسول دے دشمن نو دوست بنا لویں. تو دوست بنایا ہے تے گھر لے آیا ہے. دشمن نو کوئی گھر آن دینا. ویکھ لے میرے رسول کریم تے اللہ نے قرآن نازل فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستانسوا وتسلموا علی اہلہا. مومنوں مسلمانوں مومن تو مومن دے گھر بغیر اجازت دے داخل نہیں ہو سکتا. تو مسلمانوں تواڈے تو سوال ہوندا ہے کافر نو ہندو نو سکھ نو سیاکار نو بدکار نو اجازت کس نے دتی ہے جو تیرے گھر ڈیرے لئی بیٹھا ہے؟ کدے وی سیاراں دے اندر کدے ٹی ویاں دے اندر کدے کیبلاں دے اندر کدے غلط پروگرام بنا کے آ جاندا ہے. اللہ اللہ اجے بھی تینوں سمجھ نہیں آئی تے مثال دے دیواں. اللہ تعالی نے اعلان فرمایا سبحان الذی
سبحان الذي اسرا بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. اللہ واقعہ معراج اندے واسطے کافی وقت چاہیے، لیکن ایک جھلک سنا رہے ہیں.